میں یہاں آج آیا تھا انوگریشن کے لیے. ہم UNDP کے ساتھ مل کے, جو UNDP کا گرانٹ ہے, ہنا میں 600 سے لے کر 1000 تک ہم اس ماڈل کے گھر جو ابھی آپ نے دیکھے ہیں, اس طرح کے ماڈل گھر بنانے جا رہے ہیں جو ارتھ کوئک ریزسٹنس ہے, اور 7.5 یا 8 تک اگر ارتھ کوئک آئے تو وہ اس کو ریزسٹ کر سکیں گے. اور اس کا ماڈل اس طرح کا بنایا گیا ہے کہ جس طرح ہمارے کلچر کو سامنے رکھتے ہوئے اس ٹائپ کے گھر بنائے جا رہے ہیں. اور اس میں NED یونیورسٹی جو ہے, اس کے انجینئرز, ان کا وائس چانسلر, انہوں نے اس کو ڈیزائن کیا ہے. تو یہ سارا کچھ ڈیزائن پاکستان میں ہوا ہے اور UNDP کے گرانٹ سے یہ ہو رہا ہے. تو میرا خیال ہے کہ یہ بڑا سکسیزفل ماڈل ہے. اگر ہم یہ 600,000 گھر بناتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے کوئٹہ ویلی اور آس پاس کے علاقے جو ہے زیارت, جہاں پر بہت زلزلے آ چکے ہیں, تو ہم آہستہ آہستہ اس کو ریپلیکیٹ کرنے کی کوشش کریں گے اس ڈیزائن کے گھر بنانے کے لیے, تاکہ فیوچر میں اگر اللہ نہ کرے کہ کوئی ارتھ کوئک یا اس طرح کی چیز ہو تو ہم اس کو ارتھ کوئک ریزسٹنس گھر بنا سکیں. اس کے علاوہ آج دن کو ہم نے کچھ میٹنگز کی ہیں. اس میں سب سے امپورٹنٹ چیز یہ تھی کہ جو ویلفیئر ہے مزدوروں کی, ان کا ہم نے کوئی رجسٹریشن بڑھانے کے لیے اپنے لوگوں کو کہا ہے کہ جو پچھلے کئی عرصے سے صرف 19,000 ہے, لیکن ان 19,000 میں ہم نے یہ کہا ہے کہ جو ہمارے لیبر ہے ان کے بچے ویلفیئر فنڈ کے سے پڑھیں گے, نرسری سے 4th کلاس 5th کلاس اپ ٹو PhD. تو وہ ہم 500 بچے بلوچستان کے جو ہیں, جو مزدور کا بچہ ہے جس نے فیوچر میں مزدور نہیں بننا ہے بلکہ اس نے ایک رسپیکٹیبل زندگی گزارنی ہے اور ایک ویل آف زندگی گزارنی ہے, تو وہ ڈاکٹر بن سکتا ہے, مزدور کا بچہ انجینئر بن سکتا ہے, آرمی آفیسر بن سکتا ہے, لائر بن سکتا ہے, جو بھی فیلڈ وہ چنے. تو ہم اس کی جو ایجوکیشن ہے وہ ورکر ویلفیئر فنڈ کے ذریعے فیڈرل گورنمنٹ میں چودھری سالک صاحب کا خاص طور پہ ذکر کروں گا کہ انہوں نے بڑا اس پہ تعاون کیا ہمارے ساتھ. ساتھ ساتھ ہمارا جو ایک ویژن ہے گورنمنٹ آف بلوچستان کا فرام دا ڈے فرسٹ, کہ ہم 30,000 نوجوان, کم سے کم 30,000 نوجوان سکل کر کے ہم بھیجیں گے باہر کی دنیا میں جائیں گے. وہ سکل لیبر ہوگا اور وہ سکل حاصل کریں گے اور وہاں پر جا کے نہ صرف اپنے لیے, اپنی فیملیز کے لیے, بلکہ پاکستان کے لیے بھی ریمیٹنس جو ہے وہ بھیجا کریں گے, اور اس سے ہماری اکانومی کو سپورٹ ملے گی. اور میں سمجھتا ہوں کہ بلوچستان کی جو بے روزگاری ہے اس کا واحد حل یہی ہے کہ سرکار سب کو روزگار نہیں دے سکتی ہے, کہ ہم اپنے بچوں کو سکل کریں اور ہم ان کو باہر بھیجیں. پھر آج ایک IG موٹر وے یہاں پر تشریف لائے تھے. وہاں موٹر وے نے یہاں پر بڑا زبردست ایک لائسنس, ڈرائیونگ لائسنس کا ایک کھولا ہے. ہم وہ ڈرائیونگ لائسنس جو ہے وہ ریکگنائزڈ ہے دنیا بھر میں. ہم اس کے ساتھ ایک ڈرائیونگ سکول گورنمنٹ آف بلوچستان پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے ساتھ ہم ایک سکول کھولنے جا رہے ہیں, جس میں ہم بلوچستان کے بچوں کو ہیوی ٹریفک کا پہلے ٹریننگ دیں گے اسکول میں, ان کو پھر لینگویجز بھی سکھائیں گے جس میں عربک ہے, فرینچ ہے اور انگریزی ہے. وہ بیسک زبان سیکھ کے تاکہ ہم ان کو ایکسپورٹ کر سکیں ایز ڈرائیورز یورپین یونین میں, اٹلی میں اور گلف میں. تو یہ ہماری ایک سوچ ہے, اور اس میں ہم پبلک پرائیویٹ پارٹنر پہ اسکول بنائیں گے جس میں ہم اپنے بچوں کو نہ صرف ٹریننگ دیں گے بلکہ ان کو لینگوسٹک سکلز جو ہیں, جو بیسک سکلز ہیں وہ دیں گے. اور ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس بے روزگاری کا, جس کو بلوچستان کو جس نے بری طریقے سے جکڑا ہوا ہے, اور وہی پھر بچے جو نوجوان ہیں وہ ایکسپلائٹ ہو جاتے ہیں, اور ان کو روکنے کے لیے ہم انشاءاللہ تعالیٰ اپنے نوجوانوں کو سکل کر کے اور ان کو ایکسپورٹ کریں گے. اور یہ بہت بڑا ہماری جو ہے انشاءاللہ ایک سکسیس سٹوری ہوگی ود ان فیو ایئرس. دیکھیے, وہ ایک پروجیکٹ ہے ورلڈ بینک کا جو کہ لون ہے فیڈرل گورنمنٹ کا, لیکن فیڈرل گورنمنٹ کی بڑی مہربانی ہے کہ انہوں نے بلوچستان کو ایز گرانٹ دیا تھا. پچھلے 8 مہینے سے PD نہیں لگ پایا تھا, ہم نے آتے ساتھ ہی اس کا PD لگایا ہے. اب PD جو ہے وہ اپنا کام کر رہا ہے, اور اس کی ایگزیکیوشن آپ کو ود ان ڈیز نظر آ رہی ہوگی کہ وہ انشاءاللہ تعالیٰ جو گھر ہیں وہ بھی ریہیبلیٹیٹ ہوں گے. اس میں پھر لائیولیہڈ کے پروگرامز ہیں, اور جو ہماری سڑکیں ڈیمیج ہوئی ہیں وہ ہیں, گھر ہیں, سکولز ہیں. تو وہ پروجیکٹ جو ہے انشاءاللہ اپنے فل سوئنگ میں وہ آپ کو نظر آئے گا, ود ان فیو ڈیز چلتا ہوا نظر آئے گا انشاءاللہ. سر, آپ نے لینگویج کی بات کی, کیا اسی اسکول کے اندر ان کا آپ اجرا کرائیں گے یا الگ سے انسٹیٹیوٹ بنائیں گے؟ نہیں, ایک ہی اسکول ہوگا. جو ہمارا آئیڈیا ہے ایک ہی اسکول ہوگا, اس میں وہ بچے ڈرائیونگ سکلز بھی سیکھیں گے اور ساتھ بیسک لینگویج کورس بھی کریں گے, تاکہ ان کو آسانی ہو
وہاں پر جا کر جاب اپرچونیٹیز ان کے لیے زیادہ. اور میری تو یہ خواہش اور کوشش ہے, آپ کو پتہ ہے کہ صرف گلف میں لاکھوں لوگ ہیں جن کی ریکوائرمنٹ ہے ایز ڈرائیور, اسی طرح یورپ میں بھی. تو پاکستانی جو ہیں وہ بڑا ایک نیک نام رکھتے ہیں, اور انشاءاللہ تعالی ہم اپنے بچوں کو جب اسکل کریں گے تو ان کو اسی اسکول میں لنگوسٹک سکلز بھی سکھائیں گے اور ڈرائیونگ سکلز بھی سکھائیں گے. پھر یہاں پہ ٹیسٹ ہوگا اور اس ٹیسٹ کو جو ہے وہ انٹرنیشنلی ریکگنائزڈ لائسنس ملے گا, سو دیٹ وہ جائے. اور میری تو یہ خواہش ہے کہ اس کی جو جاب سیکیورٹی ہے وہ جاب سیکیورٹی اس کو پہلے ہی مل جائے, کہ وہ اسکل ہو. جیسے عمان میں بہت ڈرائیورس چاہیے, اب ہماری عمان کی حکومت سے بات چیت چل رہی ہے کہ ہمارے بچے وہاں جا کے ٹیسٹ دیتے ہیں, تو کیوں نہ یہاں آ کے وہ ان کا ٹیسٹ لے لیں. یا پھر یہ جو موٹر وے پولیس کا NHA کا جو لائسنس ہے یہ ورلڈ وائڈ ریکگنائزڈ ہے. تو اس لیے ہم نے ان کو جو فیسلٹیز تھیں گورنمنٹ آف بلوچستان کی, IG موٹر ویز جہاں آئے ہوئے ہیں, میں ان کا بڑا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے یہ بلوچستان میں صرف اتنا زبردست قسم کا وہ سیٹ اپ اپنا سٹارٹ کیا جو لاہور میں اور کراچی میں بھی نہیں ہے. تو بگننگ ہے, بیسک ریفارمز ہیں فار دا پیپل, اور انشاءاللہ تعالیٰ ان کا جو رزلٹ ہے وہ آپ کو آہستہ آہستہ نظر آنے لگ جائے. جی فیڈرل گورنمنٹ کا سبجیکٹ ہے, ہم امپلیمنٹنگ آرمز ہیں. فیڈرل گورنمنٹ نے جو ڈیسائیڈ کیا ہم اس ڈیسیجن کے اوپر کھڑے رہیں گے. میں نے آپ کو پہلے دن سے کہا کہ ہم ایک اکائی ہیں فیڈریشن کی, ہمارے جو ایشوز ہوں گے ہم ان ایشوز کے ساتھ ان کے ساتھ بات چیت کریں گے, لیکن یہ جو ایشو ہے یہ کیونکہ پیورلی فیڈرل گورنمنٹ کا ڈیسیجن ہے, جو وہ ڈیسیجن لیں گے ہم امپلیمنٹ. اچھا, تجاوزات کے حوالے سے بھی بڑے پیمانے پہ آپریشن جاری ہے سیاسی حوالے سے, اس وقت کیا صورتحال ہے؟ چونکہ گرینڈ آپریشن جو ہے اس وقت پورے کوئٹہ شہر میں جاری ہے. دیکھیے, کوئٹہ والوں کو خود سوچنا پڑے گا, کوئٹہ کے شہریوں کو سوچنا پڑے گا. ہمارے 62 کے قریب نالاز جو ہیں, کمشنر صاحب یہاں پر ہیں, 62 نالاز میں انکروچمنٹ ہے. لوگوں نے نالوں پہ مسجدیں بنائی ہیں. یہ کون سا جنت جانے کا راستہ ہے؟ لوگ خود سوچیں کہ یہ کوئٹہ شہر ہم سب کا ہے, کیا ہم نے اس کو صاف نہیں کرنا ہے, کیا ہم نے اس کو ٹھیک نہیں کرنا ہے, اور کون آ کے ٹھیک کرے گا؟ کوئی باہر سے آئے گا؟ ہم بالکل اینٹی انکروچمنٹ ڈرائیو کریں گے. ہم اپنے کوئٹہ شہر کو نہ صرف صاف کریں گے, ہم نے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ پہ جا رہے ہیں ہم, جس سے ہم گاربیج, جو پہلا گاربیج ہے وہ تو ابھی یہ PDMA اور ہماری جو کوئٹہ کی ایڈمنسٹریشن ہے وہ اٹھا رہی ہے. اس کے بعد وہ ٹائم آنے والا ہے کہ جب آپ کے گھروں پہ, کوئٹہ والوں کی گھروں کی دہلیز پہ آ کے لوگ گاربیج اٹھائیں گے, تاکہ فار ونس فار آل یہ ہمارا جو ویسٹ ہے اس کی مینجمنٹ جو ہے وہ اس کو ہم امپروو کر رہے ہیں تھرو پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ. آپ کے صوبائی محکمے فرض کریں اریگیشن محکمہ, مواصلات ہے, سول ورکس, بلدیات ہے. ابھی کمشنر صاحب اور DGPDA بھی آئے تھے سیلاب متاثرہ علاقے میں رات میں, نہ ان کے افسر تھے نہ ان کی مشینری تھی. اب PDMA نے ان تمام محکموں کی عادت خراب کر دی ہے, ان کے حصے کا کام PDMA کر رہے ہیں. حالانکہ انفراسٹرکچر کی حفاظت اور بحالی جن محکموں کا کام ہے, ان کے پاس مشینری ہے, دستیاب نہیں ہے. ان کے پاس مثال کے طور پر محکمے کے پاس 600 کلی ہے, وہ حاضر نہیں ہے. PDMA ایک کام کر رہا ہے, ان کے خلاف کیا کارروائی ہونی چاہیے؟ دیکھیے, یہ جو کلی ہیں وہ تو اب ڈائنگ کیڈر ہے. ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ جو کلی ہیں وہ ڈائنگ کیڈر ہے, اور جو پوسٹیں کریٹ ہوئی ہیں, بجائے اس کے کہ ہم بلوچستان کے بجٹ پہ اور پریشر ڈالیں, ان کو ہم شفٹ کر رہے ہیں کہ ان کو ہم لیویز اور پولیس کی طرف لے کے جا رہے ہیں, سو دیٹ جو SNEs آلریڈی اپرووڈ ہیں, جن کا بجٹ آلریڈی آتا ہے, تو یہ ایک ڈائنگ کیڈر ہے. اور باقی جتنے ڈپارٹمنٹس ہیں, ہم ہر ایک, کہ آپ کو پتہ ہے کہ منسٹریز اب آ گئی ہیں, منسٹرز کو ہم نے ٹاسک کر دی ہیں, تو وہ ایک ایک کر کے اپنے اپنے ڈپارٹمنٹس کو سنبھالیں گے, اور جس ڈپارٹمنٹ کا جو کام ہے وہ ضرور کرے گا. لیکن اس کے ایڈ میں اگر کوئی آتا ہے کہ گورنمنٹ کا ہی ایک محکمہ اگر دوسرے کی کوئی مدد کر رہا ہے, تو یو شوڈ بی ہیپی کہ کوئی تو ہے جو کام کر رہا ہے. تو میرا خیال ہے کہ ہم اپنی کوتاہی جو ہے کسی صورت برداشت نہیں. آپ کو پتہ ہے کہ ابھی ہم نے ایک DC ہیں موسیٰ خیل کے, وہ ایک بچہ کنویں میں گرا, کیا تھا, وہ شاید DC نہیں نکال سکتا تھا, لیکن رسپانس, گورننس, پریزنس, یہ ساری چیزیں میٹر کرتی ہیں. گورننس نظر آنی چاہیے. گورننس جو ہے وہ بند کمروں میں نہیں ہو سکتی ہے, گورننس فیلڈ میں ہوتی ہے. تو فیلڈ آفیسرز فیلڈ میں اگر نہیں ہوں گے تو ان کے خلاف کارروائی ہوگی. سر, ماضی میں ہم نے دیکھا ہے کہ NHA کے پارٹ جو ہے وہ دیگر صوبوں میں استعمال ہوئے, وہاں منتقل ہوئے. NHA کی کہیں کارکردگی ہمیں اتنی نظر نہیں آتی جتنی بلوچستان میں نظر آنی چاہیے. تو آپ کی کیا پالیسی ہے, ان سے آپ کی کوئی اس حوالے سے کوئی ملاقات ہوئی ہے؟ بگٹی صاحب, فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ ہمارے جو بھی ایشوز ہوں گے, میں نے پہلے دن سے کہہ رہا ہوں, پولائٹلی بٹ فرملی,
ہم اپنے ایشوز ریز کرتے آئے ہیں، کرتے رہے. ابھی ٹرالنگ کا ایشو تھا، وہ ہم نے ابھی فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ بھی ریز کیا ہے، جو ہمارے کوسٹل بیلٹ میں ہمارے فشر مین کے ساتھ ظلم ہو رہا تھا. آج میری سی ایم سندھ سے بھی اس سلسلے میں بات ہوئی ہے. سی ایم سندھ نے ڈائریکٹ کیا اپنے فشریز منسٹری کو، ہماری منسٹری اور ان کی منسٹری آپس میں بیٹھ کے لائے عمل بنائے گی. تو ہمارے جو بھی ایشوز کسی بھی اور گورنمنٹ کے ساتھ ہیں، ہم بلوچستان کے رائٹس پہ کسی قسم کا کوئی کمپرومائز نہیں. تھینک یو.